فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں کے، یعنی اگر بیک فٹ پہ چلے جائیں پھر یہ کام نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ سورۃ الانفال میں آیا کہ اگر میدان جنگ میں کافر تمہیں صلح کی آفر کریں، صلح قبول کرو۔ صلح کی آفر وہ اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتی تھی، یعنی وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، جیسا رومن امپائر نے کر لیا۔ پرشین امپائر کیوں ختم ہوئی ہے؟ یہ آخری وقت تک لڑتے رہے، ظاہر ہے یہ بھی بڑے جنگجو لوگ تھے، یہ انہوں نے مسلمانوں سے ہار نہیں مانی، جزیے پہ آمادہ نہیں ہوئے، تو دیکھ لیں صفحہ ہستی سے ہی بیٹھ گئے۔ رومن امپائر نے یہ کر لیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا ہمارا آدھے سے زیادہ ملک چھین چکا ہے، شام بھی ہم سے جاتا رہا، باقی علاقے بھی چلے گئے، اور کیسرے روم جا کے قسطنطینیہ میں بیٹھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اب جو باقی سلطنت بچ گئی ہے اس کو بچا لیں۔ تو حضرت عمر کی طرف انہوں نے ایلچی اپنا روانہ کر دیا کہ ٹھیک ہے حضرت، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو سالانہ اتنے، یعنی اگر ہماری آبادی اتنے لاکھ ہے تو فی بندے کے عوض 4 دینار کریں تو وہ آج کے اربوں ڈالرز مسلمانوں کو جزیہ ملتا تھا، آج کے اربوں ڈالرز، کیونکہ وہ جو 20 دینار سونے کے ہوا کرتے تھے نا، وہ آج کا 7.5 تولے سونا بنا کرتا تھا۔ تو 7.5 تولے سونا اور 20 دینار، اور جہاں 20 لاکھ دینار آ رہے ہوں تو ذرا تولے آپ گننے شروع کریں، اربوں ڈالرز بنتے ہیں۔ اس عقل مندی سے انہوں نے رومن امپائر نے اپنی بچی کچی ساکھ جو ہے نا وہ رکھی، اور اسی کی اب وہ باقیات اب آپ کے پاس چند ایک عیسائیوں کے ملک ٹوٹی پوٹی فارم میں ہے۔ بعد میں گریٹ برٹن جو ہے وہ کیوں بنا ہے؟ رومن سے ہی ٹوٹ کے وہ ایک قسم کا عیسائی تھے نا، ورنہ تو یہ بھی پرشینز کی طرح اسی وقت اس طریقے سے ختم ہو جاتی۔ صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی رہی ہیں کتنے 100 سال تک یروشلم کی وجہ سے رومنز کے ساتھ ہی رہی ہے، کیونکہ یروشلم مسلمانوں کے پاس تھا۔ وہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ امریکہ جو ہے وہ معاذ اللہ کعبے پہ حملہ کر لے تو مسلمان کو چین سے بیٹھے گے، وہ تو جب تک کعبہ واپس نہیں لیں گے۔ تو ظاہر ہے یروشلم وہ عیسائی سمجھتے تھے ہماری متبرک جگہ ہے، مسلمانوں کے پاس ہے تو ہم یہ لیں گے۔ انہوں نے 1-2 دفعہ کوشش کی بیچ میں لینے کی، وہ پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے فتح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر تو سلطنت عثمانیہ ہی پھر رہی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے 1917 تک، 1917 تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا یروشلم۔ بڑی بڑی انہوں نے رشوتیں لگائی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کو ختم اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ یروشلم کے اوپر دوبارہ سے اپنا قبضہ کر سکے۔ تو مسلمانوں نے اس کی، کیونکہ مسلمان تینوں جگہ کو اپنا حرم سمجھتے ہیں، بیت اللہ کو، مسجد اقصیٰ کو اور مسجد نبوی شریف کو، تو وہ اس وقت جب یہ پہلی جنگ عظیم میں مسلمان جنگ ہار گئے، یعنی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، پھر یہ 40 کے قریب ملک بنے، 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، میڈیٹرینین سی کے سارے طرف، ایشیا والا حصہ بھی، یورپ والا حصہ بھی، سب سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا۔ 1923 میں ایک معاہدہ لکھا گیا جو اب 2023 میں ختم ہونا ہے، اس کے بعد ترکی جو ہے وہ اپنا تیل بھی نکال سکتا ہے، اور وہ جو قسطنطینیہ کی جو استنبول کی گزرگاہ ہے وہاں سے وہ ٹیکس بھی وصول کر سکتا ہے۔ ابھی تو اس کو عالمی گزرگاہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اربوں ڈالر اس سے کما سکتا ہے۔ تو وہ یہ جو ابھی انہوں نے ایک ڈرامہ سیریل بھی ڈب کروائی ہے ارطغرل کے نام سے ہمارے پی ٹی وی والوں نے، میں تو ویسے بڑا حیران ہوئی جرأت کی کس طرح انہوں نے، کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو اس کے اوپر سختی سے پابندی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے مسلمان اپنے ماضی کو یاد کر کے دوبارہ سے ڈومیننسی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے اندر انہوں نے یہی تو دکھایا کہ سلطنت عثمانیہ کس طریقے سے بننا شروع ہوئی ہے، جب رومنز کے ساتھ صلیبی جنگیں بھی تھی، تاتاری بھی مسلمانوں پہ مسلط تھے، اور پھر اس دوران اس طریقے سے مسلمان نکلتے ہیں اور پھر وہ 3 براعظموں کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرتے ہیں گریجولی۔ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ تو 200-300 سال لگے، حتیٰ کہ قسطنطینیہ جو تھا، استنبول جس کو بعد میں نام دیا گیا،
وہ سلطنت عثمانیہ کے ہی ایک 5ویں یا 6ٹھے بادشاہ تھے سلطان محمد فاتح. تو 9ویں صدی ہجری میں انہوں نے وہ فتح کیا. یعنی یہ ارطغرل کی اولاد میں سے ہی تھے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی زیادتی پہ نہیں اترتا تو آپ لوگوں نے زیادتی پہ قائم نہیں رہنا، آپ نے معافی کی روش اختیار کرنی.